شیخ اعظم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نزول تقدیر پر اعتراض کرنے سے 3 چیزوں کی موت ہوتی ہے: دین کی، توحید کی، توکل اور اخلاص کی۔ نصیحت وہی اثر انداز ہوتی ہے جس میں کرنے والے کے کردار میں عکس دکھائی دے۔ جب بھی کوئی نعمت نصیب ہو تو اس بات پر لازمی غور کیا کرو کہ وہ نعمت دراصل نعمت ہے یا رحمت ہے۔ دنیا اور آخرت کبھی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو شخص دنیا کا طالب ہوگا اس کی آخرت خراب ہو جائے گی، اور جو آخرت کا طلبگار ہوگا وہ دنیا سے دوری اختیار کرے گا۔ انسان کا نفس اور حق کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ جو نفس کی پیروی کرنے والا ہوگا وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جائے گا۔ جنت اپنے نام کرنا چاہتے ہو تو اپنا نفس اور مال و دولت اللہ کے حوالے کر دو۔ انسان کو 2 چیزوں پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے: مخلوق پر، کسب و طاقت پر۔ کسی بھی چیز کی نیت کرنی ہو تو بہتر ہے کہ دل سے کی جائے، لیکن اگر زبان سے بھی نیت کر لی جائے تو بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو نیک اعمال کرتے جاؤ۔ نیک کام کرنا اور نیک کاموں کی ترغیب دینا بہت ہی اچھا عمل ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس نہ زبان اور دل ہے جن سے وہ عقل مندی کی بات کر سکیں، تو ایسے جاہل، غافل، بے وقوف لوگوں کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی عزت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے بچو جو جاہل، غافل، بے وقوف اور حقیر ہوں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو زبان تو رکھتے ہیں مگر دل نہیں رکھتے۔ کبھی یہ نہ کہو کہ میں اللہ سے دعا نہیں کرتا، وہ بھی اس لیے کہ مقدر میں ہر چیز لکھی جا چکی ہے، اور نہ یہ کہو کہ جب نہیں لکھی تو میرے دعا کرنے سے بھی نہیں ملے گی۔ دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے یہ ضروری ہے کہ دعا کرو، بشرط یہ کہ وہ دعا حرام یا کسی فساد کے برپا کرنے کے لیے نہ ہو، کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کرنے اور مانگنے کا حکم دیا ہے۔ زحمت کے وقت نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سیاہ بادل سفید برساتے ہیں، کیونکہ بندہ انعام پر شاکر اور مصیبت پر صابر ہوتا ہے۔ کسی مصیبت میں اللہ کی مدد لینا چاہو تو یہ 2 کام کرو، اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ پہلا کام، صبر کر کے اللہ سے مدد مانگو۔ دوسرا کام، نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ پر کوئی چیز لازم اور واجب نہیں ہے، دعاؤں کو قبول کرنا اس کی مشیت اور فضل و کرم پر موقوف ہے۔ ہر مومن کے لیے تمام احوال میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائے اور اس کی اتباع کرے۔ دوسری چیز، شریعت کے ممنوع افعال سے مکمل احتراز کرے۔ تیسری چیز، تقدیر الہی پر راضی رہے۔